بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نزاع میں تھے، اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم دیتا ہوں، اور ساتوں زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پیچیدہ معمہ ہوتے تو کلمہ توحید اس کا حل ضرور پیش کر دے گا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ دوستو، یہ کتنی فضیلت والا کلمہ ہے، اس کا اندازہ تو آپ کو اس حدیث مبارکہ سے ہی ہو گیا ہوگا۔ اس کلمے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ اس کو صبح شام یا پھر صبح کے آغاز کے وقت اس کو 10 بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کن کن انعامات سے نوازتے ہیں، یہ جان کر آپ بہت خوش ہو جائیں گے اور اپنا معمول بنا دیں گے کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہی آپ ہمارا اسلامک ویڈیوز اور وظائف کا سب سے بڑا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے معنی و مطلب اور مقام و فضیلت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ لا الہ میں لا نفی ہے اور الا اس کا اسم ہے اور خبر مخصوف ہے، یعنی لا الہ حق نہیں ہے کوئی معبود برحق، لا الہ مگر اللہ، یہ خبر حق سے استثناء ہے۔ اللہ کے معنی ہیں وہ ذات جس کی عبادت میں دل وارفتہ ہو، یعنی اس کی طرف دل مائل ہوں اور حصول نفع یا دفع ضر کے لیے اس کی طرف رجوع اور رغبت کریں۔ یہ کلمہ اثبات اور نفی دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تمام مخلوقات سے الوحیت کی نفی اور اللہ کے لیے الوحیت کا اثبات، یعنی اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اس کے سوا مشرکین نے جتنے بھی معبود بنا رکھے ہیں سب باطل ہیں، اور اس کا مطلب صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ اس کا مطلب صرف اللہ ہی حاجت روا ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجتوں کو قبول کرنے والا نہیں۔ دوستو، یہ کلمہ تمام شرع اور سارے انبیاء کی محنت کا خلاصہ اور حاصل ہے، لہٰذا جس کثرت سے قرآن و حدیث میں اس کا بیان ہوا وہ قرین قیاس ہے۔ یہ دین کی اصل اور ایمان کی جڑ ہے، بلکہ دنیا کے وجود کا مدار اسی کلمے پر ہے۔ اس کے دونوں جزوں میں اللہ شامل ہے۔ اس کے تقرار سے زبان کو تراوٹ ملتی ہے، اس کے ورد سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور دل کا فکر و غم دور ہوتا ہے، اور اس کے فضائل کے بارے میں بہت ساری احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک سفید کپڑے میں سو رہے تھے، میں دوبارہ حاضر ہوا تب بھی آپ سو رہے تھے، تیسری بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے، میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمائی۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ پس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر آئے تو کہہ رہے تھے خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو۔
خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے۔ ایک اور حدیث میں اس طرح سے آیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرما بردار حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرما بردار حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرما بردار حاضر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس سے آگاہ نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو لوگ صرف اسی پر تکیہ کر لیں گے، اعمال کی فکر نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے مرتے وقت یہ حدیث بیان کی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بحوالہ جامع الترمذی۔ تیسری حدیث جس کا تعلق قیامت کے دن حساب کتاب سے ہے، اس سے بھی اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا اثبات ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو برسر خلائق نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ 99 رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا، ہر رجسٹر کا طول و عرض حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تو اس میں درج باتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ امتی کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر یہ درج ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کہے گا دونوں کا وزن کیا جاتا ہے، تو دیکھ۔ امتی کہے گا اے میرے رب، اس ٹکڑے کی ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پس سارے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، لیکن قطع کا کاغذ والا پلڑا بھاری اور رجسٹروں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ بحوالہ ترمذی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند ہلکا ہوں تو لا الہ الا اللہ ان کو توڑ دے گا۔ بحوالہ مسند احمد 2۔ ان احادیث سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت واضح ہے۔ میرے دوستو، اب آپ کو اس کے پڑھنے کے فضائل کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص کی دعا رد نہیں ہوتی۔
ایک وہ جو کثرت سے ذکر کرتا ہے، دوسرا مظلوم، اور تیسرا وہ حکمران جو انصاف کرتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احکام شریعت تو بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تمام اذکار میں بہتر ذکر کلمہ توحید ہے۔ اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل بتایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کلمے سے انسان ایمان کی حدود میں داخل ہوتا ہے، اور یہی کلمہ تمام انبیاء علیہ السلام کا پہلا سبق تھا۔ دوستو، دور حاضر میں بے سکونی کی کیفیت ذکر الہی سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اہل مغرب کے ہاں خودکشیاں روحانیت سے فرار کی وجہ سے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں بھی بے سکونی یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ نت نئی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہیں۔ بلا شبہ ذکر الہی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔